خبر آپ کو دیں کہ بلوچستان کے علاقے پنجگور میں سیکیورٹی فورسز نے اہم آپریشن کرتے ہوئے دہشت گرد ساجد کو گرفتار کر لیا۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی اعتزاز گورائیا کا کہنا ہے گرفتار دہشت گرد ساجد احمد اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے فارغ التحصیل ہے اور یونیورسٹی آف تربت میں بھی پڑھاتا رہا ہے۔ اس کے قبضے سے بھاری تعداد میں اسلحہ برآمد ہوا۔ سی ٹی ڈی نے مزید 3 دہشت گردوں کو بھی گرفتار کیا ہے۔ میں ہمارا آپریشن ہوا، ایک شخص پکڑا گیا ساجد احمد ریزیڈنٹ آف تربت، اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے ماسٹرز کیا، اس کے بعد یونیورسٹی آف تربت میں پڑھا تھا۔ اس کے ساتھ گاڑی میں ریکور ہوئی RPG 5 راکٹس، 2 M16 رائفل، 3 میگزینز ہیں اور 800 کے قریب راؤنڈز، 20 ہینڈ گرینیڈز اور 22 فیوزز۔ بھی جیکٹ ریکور ہوئی جس کو یہ لے کے پنجگور سے تربت کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ ہی ہیز بین انوالوڈ ود BLF اور BLA کے ساتھ یہ رہا، اور BYC کی جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ وہ مسلسل رابطے میں رہا۔ بلاش نامی ایک شخص، جلال، اس کے علاوہ حمل ہے، وہ بھی WLC میں شامل ہوا، اور حمل بعد میں BLA اس نے پراپرلی جوائن بھی کیا۔ اس کے ساتھ مل کے یہ دوستین سے ملنے کے لیے ہمارے پڑوسی ملک میں بھی گیا، اور سوفسٹیکیٹڈ ویپنز ملے ابھی ہیں۔ شی ہیز آلسو بین پارٹ آف BYC۔ ان کے نام پر پھر گھر بھی لیا گیا، وہاں پہ یہ چیزیں ڈمپ بھی کی جاتی ہے۔ پڑھے لکھے لوگ گورنمنٹ کے رول پہ بھی رہے، گورنمنٹ نے ان کو فائنانس بھی کیا، سبورٹ کر کے یہ ٹیچرز کا کے تھرو پھر بہت سارے بچے روٹ کر کے فرسٹ BYC بساک میں کنڈکٹ کر کے شہری نیٹ ورک جو ہے، جس کو یہ شہری نیٹ ورک کہتے ہیں، اس کے تھرو یہ باقی چیزیں آگے لے کے چلتے رہے۔ 3 لوگ اور CTD نے گرفتار کیے۔ سرفراز ایران کا رہنے والا ہے، ہی از جسٹ 18 ایئر، اور اس کو بھی پہلے BYC میں شامل کیا۔ اس کو انڈکٹ کرنے والا جو لڑکا ہے وہ جہانزیب ہے، اٹ سیلف 20 سال کا لڑکا ہے۔ جہانزیب بساک کا بیسیکلی ممبر رہا، ابھی اس وقت وہ بساک بروری سرکل جو ہے ہمارا کوئٹہ کا، اس کا ممبر ہے۔ جہانزیب نے پھر ایک اور بچے کو بھی انڈکٹ کیا، بیزن کو، وہ بھی 18 سال کا بچہ ہے، کہ ایک پراپر نیٹ ورک یہاں پہ چلایا جا رہا ہے جو کہ کم عمر بچوں پہ منحصر ہے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری برائے داخلہ حمزہ شفقات کا کہنا ہے گزشتہ سال دہشت گردی کے خلاف 730 سے زائد آپریشن کیے گئے۔ پورے بلوچستان میں پولیس کی عملداری ہے۔ 3 ماہ میں دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں کمی آئی۔ انٹرپول کے ذریعے گرفتاری کے لیے 100 دہشت گردوں کی فہرست تیار کر لی ہے۔ پولیس نے، CTD نے اور باقی تمام اداروں نے، ایجنسیوں سے جو ٹوٹل IBS کنڈکٹ کیے ہیں، IBOs، ان کی تعداد جو ہے وہ 730 سے اوپر ہے۔ جو سویلین اور جو لا انفورسمنٹ کی کیجولٹیز ہوئی ہیں وہ اراؤنڈ 400 ہے۔ حکومت بلوچستان کا ایک بہت بڑا جو اقدام اس سال کا بڑا کامیاب اقدام رہا ہے، وہ ایک ادارے کا قیام ہے جس کا نام ہے PIFTAC، اور اب اس کو ہم ہر ضلع کے اندر اس کے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر بھی جو انٹیلیجنس ایجنسیز کا فیوژن ہے اس کو بنانے کے لیے جا رہے ہیں، اور امید ہے کہ بائی مارچ ہمارا تمام انٹیلیجنس کا اور تمام ہمارے ایکشنز جو ہیں وہ کوآرڈینیٹڈ ہوں گے۔ پورا صوبہ اب 100% پولیسنگ ایریا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیٹینشن سینٹرز کا قیام ہو چکا ہوا ہے، اور اگلے 2 مہینے میں ہم فیس لیس کورٹس جو ہے پہلی دفعہ پاکستان میں ان کو بھی لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ ریڈ نوٹس سیل نے لسٹس بھی بنوا لی ہیں، 100 سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو پاکستان سے باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف سازشیں بھی کر رہے ہیں۔ اس کو انٹرپول کو دینے کے لیے ضروری ہے کہ عدالت کا ایک آرڈر ضرور ہو، یہ عدالت اس کے اوپر اس کو PO ڈکلیئر کرے گی، اس کے بعد ہم منسٹری آف انٹیریئر ان کو لے کے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کوئٹہ کے دورے پر ہیں۔ گورنر ہاؤس پہنچے تو گورنر بلوچستان جعفر خان مندوقیل نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ گورنر جعفر خان مندوقیل نے وزیر اعظم سے ملاقات میں صوبے کے امور پر گفتگو کی اور انہیں بلوچستان میں جاری ترقیاتی منصوبوں اور ان پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، وفاقی وزراء احسن اقبال، عبدالعلیم خان اور مشیر رانا ثناء اللہ بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے لاہور گیرزن میں افسران سے خطاب کرتے ہوئے کہا قومی سلامتی کو خطرات سے متعلق 0 ٹالرنس پالیسی ہے۔ پاک فوج ہر چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ مسلح افواج ملکی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ ملک کی جغرافیائی سرحدوں اور داخلی سلامتی کے لیے چوکس ہیں۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے سعودی عرب کا دورہ کیا۔ سعودی دفاعی قیادت سے ملاقاتوں میں دفاعی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ ISPR کے مطابق سعودی عرب پہنچنے پر ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو رائل سعودی ایئر فورس کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ایئر چیف مارشل کی کمانڈر رائل سعودی ایئر فورس لیفٹیننٹ جنرل ترکی بن بندر بن عبدالعزیز اور چیف آف جنرل اسٹاف جنرل فیاض بن حمی سے ملاقات ہوئی۔ علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور مستقبل کے دفاعی اشتراک پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مشترکہ تربیت، آپریشنل تعاون اور پیشہ ورانہ تجربات کے تبادلے پر زور دیا گیا۔
ایئر چیف مارشل نے دو طرفہ تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو اجاگر کیا اور بین الاقوامی اور دو طرفہ مشقوں کے ذریعے فوجی تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا. انہوں نے پاک سعودی دفاعی معاہدے کو باہمی اعتماد اور برادرانہ تعلقات کی علامت قرار دیا. ایئر چیف نے پاک فضائیہ کی ملٹی ڈومین فورس میں تبدیلی کے متعلق آگاہ کیا. اس دوران سعودی دفاعی قیادت نے پاک فضائیہ کی اسپیس، سائبر، الیکٹرانک وارفیئر اور AI صلاحیتوں میں گہری دلچسپی دکھائی. سعودی دفاعی قیادت نے پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت اور جنگی تیاری کی تعریف کی اور پاک فضائیہ کے ساتھ مشترکہ تربیت بڑھانے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا. علاقائی امن اور استحکام میں پاکستان کے مثبت کردار کو بھی سراہا گیا. بھارت خطے اور عالمی سطح پر دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہا ہے. پاکستان پر الزامات اس کے امن دشمن اقدامات کو نہیں چھپا سکتے. پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کے بے بنیاد بیان کو مسترد کر دیا. ترجمان دفتر خارجہ نے ہفتہ وار بریفنگ میں کہا، پاکستان افغانستان سے مخاصمت نہیں چاہتا. ہمارا سادہ سا مطالبہ ہے کہ افغان سرزمین دیگر ممالک میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے. پاکستان ایران کے معاملات میں کسی بھی غیر ملکی مداخلت کا مخالف ہے. Rejects the irresponsible and misleading assertions made by the Indian External Affairs Minister. Once again, India has sought to deflect attention from its own deeply troubling record. Statement in Luxembourg also constitute a blatant attempt to divert attention from the recently surfaced documentary evidence indicating that New Delhi sought a third country's intervention to secure a ceasefire with Pakistan during the May conflict. India has carried out extrajudicial killings abroad, interfered in the internal political affairs of neighboring states, exported terrorism into Pakistan, including through operatives such as Kulbhushan Jadhav, all, and have provided safe havens to wanted criminals. امریکہ کی بھارت میں عیسائیوں پر حملوں کی مذمت. کرسمس کے موقع پر ہندو شدت پسندوں نے عیسائیوں اور گرجا گھروں پر حملے کیے تھے. ARY نیوز نے سوال کیا، امریکہ کرسمس پر عیسائیوں پر حملوں کی مذمت کرتا ہے؟ جس کے جواب میں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا، امریکہ مسیحیوں کے خلاف ہونے والے حملوں کی مذمت کرتا ہے. امریکہ کسی بھی قسم کے تشدد کی سخت مذمت کرتا ہے. ہم ہر ملک میں مذہبی آزادی کی صورتحال پر مسلسل نظر رکھتے ہیں. صحافی نے سوال کیا تھا، امریکہ بھارت کو تشویشناک ممالک کی فہرست میں شامل کرے گا؟ جس کے جواب میں ترجمان نے کہا، بین الاقوامی مذہبی آزادی ایکٹ کے تحت تمام جائزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے. سول سوسائٹی، ملکی اور بین الاقوامی انسانی حقوق کے اداروں کی رپورٹس کا جائزہ لیا جاتا ہے. انسانی حقوق کے کارکنان، مذہبی تنظیموں کی رپورٹس کا جائزہ لیا جاتا ہے. کسی بھی ملک کو تشویش پر مبنی ممالک کی فہرست میں شامل کرنے کا پیشگی اعلان نہیں کرتے. امریکہ نے روس سے تیل اور یورینیم خریدنے والے ممالک پر 500% ٹیرف لگانے کی تیاری شروع کر دی. ریپبلکن سینیٹر اور دفاعی امور کے رہنما لنسے گراہم نے امریکی میڈیا سے گفتگو میں بتایا، صدر ٹرمپ نے روسی پابندیوں سے متعلق بل کی منظوری کا اشارہ دے دیا ہے. ماسکو سے تجارت پر بھارت، چین اور برازیل کو مزید ٹیرف کی سزا دی جائے گی. صدر نے اس بل کی حمایت کی ہے جو کئی ماہ سے زیر غور ہے. بل پر ممکنہ طور پر اگلے ہفتے ووٹنگ ہو سکتی ہے. بل منظور ہوتے ہی بھارت، چین اور برازیل سمیت ان ملکوں پر 500% ٹیرف لگا دیا جائے گا جو روسی تیل اور یورینیم خریدتے ہیں. لنسے گراہم نے کہا، پابندیوں کا مقصد ماسکو کی معیشت کو بری طرح متاثر کرنا ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بیجنگ پولیس کالج اور پبلک سیکیورٹی پاسپورٹ بیورو کا دورہ کیا. بیجنگ پولیس کی گاڑیوں سے ملزمان کی گرفتاری کا عملی مظاہرہ دیکھا. پولیس کی پیشہ ورانہ مہارت اور اعلیٰ تربیت کو سراہا. کہا، نیشنل پولیس اکیڈمی کے تمام ASPs 1 ماہ کی ٹریننگ کے لیے بیجنگ آئیں گے. نیشنل پولیس اکیڈمی اور بیجنگ پولیس کالج کے درمیان تعاون بڑھایا جائے گا. پاکستانی پولیس کو جدید تقاضوں کے مطابق تربیت دی جائے گی. وزیر داخلہ محسن نقوی نے ڈرائیونگ ٹیسٹ کی جدید سیمولیٹر مشین بھی چلائی. وزیر داخلہ نے بیجنگ پبلک سیکیورٹی پاسپورٹ بیورو کا بھی دورہ کیا. ایگزٹ انٹری ایڈمنسٹریشن بیورو کے مختلف سیکشنز دیکھے. چین کے جدید پاسپورٹ اور امیگریشن سسٹم کا جائزہ لیا. چین آنے والے غیر ملکیوں کی آمد، قیام اور واپسی کے نظام سے آگاہ کیا گیا. پاسپورٹ درخواست سے پرنٹنگ تک مکمل طریقہ، 1 ونڈو سہولت کے تحت تیز رفتار پاسپورٹ اور امیگریشن پروسیس پر بریفنگ دی گئی.
وزیر داخلہ محسن نقوی نے چینی ایگزٹ انٹری سسٹم کی برق رفتاری کو سراہا. کہا چین کا انٹری ایگزٹ نظام مؤثر، محفوظ اور قابل تعریف ہے. پاکستان میں پاسپورٹ اور امیگریشن نظام کو بھی تیز رفتار بنایا گیا ہے. جعل سازی روکنے کے لیے پاسپورٹس میں جدید سیکیورٹی فیچرز متعارف کرائے گئے ہیں. پاکستان کا انٹری ایگزٹ کنٹرول سسٹم بیجنگ ماڈل پر استوار ہے. ملک اور قوم کی سلامتی سے کھلواڑ کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی. فتنے کی سرکوبی کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا علماء میں اعزازیہ کارڈ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب. کہا کچھ لوگوں نے مذہب کے نام پر فتنے کو فروغ دیا. احتجاج کے نام پر ریاست کو یرغمال بنایا گیا. کئی بار سخت اقدامات کرنا پڑے. فتنے کی سرکوبی صرف حکومت کا نہیں، علماء کی معاونت بھی ضروری ہے. پی ٹی آئی کا ہمیشہ موقف رہا ہے کہ دہشت گردی ایک ناسور ہے. چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے پی ٹی آئی اور خیبر پختونخوا حکومت نے دہشت گردی کی ہر شکل کی مذمت کی. یہ کہنا کہ ہم نے تعاون نہیں کیا جھوٹ ہے. سلمان اکرم راجہ نے کہا ہم پاکستان کے عوام کے ساتھ ہیں، دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہیں، اپنے لوگوں کو بے گھر ہوتا نہیں دیکھ سکتے. موقف ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ دہشت گردی ایک ناسور ہے، اس کو ہر حال میں جڑ سے اکاڑنا ایک قومی فریضہ ہے. ہم نے ہمیشہ کہا ہے نیشنل ایکشن پلان کے 14 نکات پہ عمل درآمد کرائیں. تحریک انصاف نے ایک پارٹی کی حیثیت سے اور کے پی کے کی حکومت نے دہشت گردی کی ہر فارم میں مذمت کی ہے. کے پی کے میں گرینڈ جرگہ ہوا تھا، 22 پولیٹیکل پارٹیز نے شرکت کی تھی. اس کے بعد یہ کہنا تحریک انصاف تعاون نہیں کر رہی حقیقت کے برعکس بات ہے. ہم سمجھتے ہیں جہاں کوئی بھی نشانہ بنے پاکستان نشانہ بنتا ہے اور ہم سب کی مذمت کرتے ہیں. اپنے عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنا اولین ترجیح ہے اور اس پہ کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا. عوام کی بے گھری ہمیں منظور نہیں ہے، ہمیں معصومین کی شہادت منظور نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو اور بیٹھ کر ایک لائحہ عمل تیار کرو. اب تک ہم اکٹھے ہو کر بیٹھیں گے نہیں، مستقبل ہمارا غیر مستحکم رہے گا. حکومت اپوزیشن سے مذاکرات کے لیے تیار ہے. مذاکرات کی کامیابی کے لیے پاکستان تحریک انصاف کا اعتماد حاصل کرنا ہوگا. وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کہتے ہیں نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی کوششیں قابل ستائش ہیں. کسی بھی معاملے کا حل مذاکرات کے بغیر ممکن ہی نہیں. محمود اچکزئی بات کرنا چاہتے ہیں، تحریک انصاف اپنی صفوں میں کنفیوژن دور کرے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے دورہ کراچی پر پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت نہ ملی. پی ٹی آئی صدر راجہ اظہر نے 11 جنوری کے لیے باغ جناح میں جلسے کی اجازت مانگی تھی. پی ٹی آئی عوامی اجتماع کے لیے متبادل آپشنز پر غور کر رہی ہے. شہر بھر سے کارکنان اور عوامی قافلوں کو مزار قائد کے اطراف بلایا جائے گا. وزیر اعلیٰ کے پی کا مزار قائد پر حاضری کے بعد عوام سے خطاب کا امکان ہے. آئین بچانے نکلے ہیں، کسی کو فتح کرنے یا گالیاں دینے نہیں. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود اچکزئی کی میڈیا سے گفتگو. کہا ملک بحرانوں میں جا رہا ہے، تحریک شروع کرنے لاہور جا رہے ہیں. کئی ایم پی ایز بھی ساتھ ہوں گے. 8 فروری کو سڑکوں پر نکلیں گے. ہم یہاں اسی علاقے کو فتح کرنا نکلے ہیں، نہ گالیاں دینے نکلے ہیں، نہ کسی کو پتھر مارنے نکلے ہیں. ہم ظلم مٹانے نکلے ہیں. ہمارے ساتھ چلو. ہمارا ملک روز بروز بحرانوں میں پھنس رہا ہے. ہمسایوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بگڑ رہے ہیں. تحریک تحفظ آئین پاکستان نے 8 فروری کو تمام پاکستان کے جمہوری ہر طبقے کے لوگوں سے اپیل کی ہے اس دن اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں. اس دن اپنی دکان بند رکھیں، اپنا رکشہ بند رکھیں، اپنا ٹیکسی بند رکھیں اور پاکستان کی سڑکوں پہ عام کا راج ہونا چاہیے. ہم اس سلسلے میں لاہور جا رہے ہیں، اس میں سارے ایم پی ایز شامل ہیں. پاکستان میں اس وقت کوئی سیاسی قیدی نہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما خرم دستگیر نے باخبر سویرا میں کہا قومی معاملات کا فیصلہ کسی ایک جماعت اور فرد کے مفادات پر نہیں ہو سکتا. اپوزیشن قومی تب ہوگی جب وہ قومی معاملات پر بات کرے گی. توقع ہے اگلے سیشن میں اپوزیشن لیڈر کا معاملہ بھی خوش اسلوبی سے طے ہوگا. صحافی بھائی اور یوٹیوب ویڈیوز والے بھی آئین کی منشا کا خیال رکھیں. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی 27ویں ترمیم پر رپورٹ زیر بحث ہے. ترمیم میں صرف آئینی عدالت قائم کی گئی. آئینی عدالت پر میثاق جمہوریت میں بانی پی ٹی آئی سمیت سب متفق تھے. کوشش ہے کہ وفاق کو یکجا کیا جائے. 18ویں ترمیم کی طرح 27ویں ترمیم بھی وفاق کو مزید مضبوط کرے گی.
काफी भाई हैं और जो कुछ सोशल मीडिया के जरिए वीलॉग्स करते हैं उन्हें भी कहूंगा हमें ये जरूर देखना चाहिए जो कानून की मंशा है वो क्या है। 27वीं तरमीम का जो बुनियादी और बड़ा फीचर है वो आईनी अदालत का कयाम है। आईनी अदालत को कंसीव किया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ने। तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन ने डॉक्यूमेंट को दस्तखत किया यानी कि उसको माना। बाद में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी तायद की। इख्तियार जो कि 24 करोड़ अवाम का है, किसी को मुंतखब करना और किसी को मुंतखब ना करना, ये इख्तियार उन्हीं के पास रहने दे। आइडिया तो ये था कि वफाक पाकिस्तान को मजबूत किया जाए। तो यही स्कीम दी गई है कि चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं है। आईनी अदालत एक डिफरेंट फोरम प्रोवाइड किया गया। वफाक की ये जो एक महरूमियां तनाव बैलेंस आउट करने के लिए एक जैसी नुमाइंदगी तजवीज की गई। वफाकी आईनी अदालत के क़याम ने 18वीं तरमीम की तरह वफाक को मजबूत किया है और ये पार्लियामेंट की बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है, बताएंगे इंशाअल्लाह। ईरान जाने वाले ज़ायरीन के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान से पहली बार निजी शोबे के जरिए फेरी सर्विस की सॉफ्ट लॉन्चिंग कर दी गई है। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी के मुताबिक कराची से चाबहार के लिए पहली फेरी जनवरी के तीसरे हफ्ते में रवाना होगी। मजीद बताएंगे अंजुम वहाब। ईरान जाने वाले ज़ायरीन के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान से ईरान तक फेरी सर्विस शुरू की जा रही है। इस सिलसिले में आज फेरी सर्विस की सॉफ्ट लॉन्चिंग कर दी गई है। वजीर बहरी अमूर जुनेद अनवार चौधरी ने तकरीर से खिताब करते हुए कहा कि ये पहली पाकिस्तानी फेरी सर्विस है जो कराची से ईरान तक जाएगी और ईरान तक का सफर ये तकरीबन 12 से 14 घंटे में तय होगा और इसका इब्तदाई किराया तकरीबन 50,000 रुपये रखा गया है। ये पहला लाइसेंस जारी किया है पाकिस्तान की तारीख में फेरी सर्विस को। दीगर मजीद 3 कंपनियां भी आ रही हैं, उनको भी लाइसेंस जारी किए जाएंगे। फेरी सर्विस के पहले सीईओ हैं मोहम्मद उमर। उनका कहना था कि फेरी वो ऑस्ट्रेलिया से लेके आए हैं। जनवरी के तीसरे हफ्ते में ये कराची से ईरान तक का सफर करेगी। हफ्ते में 3 इसके ट्रिप लगा करेंगे। फिलहाल जो गुंजाइश है मुसाफिरों की वो 240 है, लेकिन उनका इरादा है कि मजीद 2 फेरी लेके आएंगे जो तकरीबन 500 से 600 मुसाफिरों को लेके सफर करेंगी। मस्कत और दुबई की जानिब भी हम जाएंगे। एक अच्छी सफरी सहूलत मैसर होगी। जी। सीटीडी सिंध ने कार्रवाई करते हुए कालादन तंजीम ज़ैनबियून ब्रिगेड के 4 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार दहशतगर्दों में मुलजिम रियायत हुसैन एंकर इम्तियाज मीर के कत्ल का मरकजी सहूलतकार निकला। सीटीडी हुकाम का कहना है रियायत हुसैन उर्फ मौलवी इंतहाई मतलूब दहशतगर्द और मुतअद्दिद टारगेट किलिंग की वारदातों में मुलव्वस है। दहशतगर्द रियायत हुसैन ज़ैनबियून ब्रिगेड में मरकजी सहूलतकार है। मास्टर्स तक तालीम हासिल कर रखी है और मदरसे में भी पढ़ाता है। दहशतगर्द रियायत हुसैन ने कराची में मुख्तलिफ टीमें बना रखी थीं। टीम का हर रुकन सिर्फ रियायत हुसैन को जानता था। रियायत हुसैन का काम असलहा, ट्रांसपोर्ट, रिहाइश और खर्चा देना था। इम्तियाज मीर की टारगेट किलिंग के लिए भी असलहा रियायत हुसैन नहीं दिया था। ज़ैनबियून ब्रिगेड के दहशतगर्द मासूम रजा ने भी मुतअद्दिद टारगेट किलिंग्स की हैं। सीटीडी हुकाम ने कहा गिरफ्तार दहशतगर्दों से मिलने वाली फहरिस्त में मजीद नाम हैं। तफ्तीश जारी है। मुलजमान ने रैकी के लिए 2 अदद 125 मोटरसाइकिलें और 2 गाड़ियां भी खरीदी थी। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा। कोशिश की जाएगी कच्चे का मसला हमेशा के लिए खत्म हो। आईजी सिंध जावेद आलम ओढ़ो ने बाखबर सवेरा में कहा सरेंडर करने पर डाकुओं की जान बच जाएगी। अदालतों से रिलीफ भी मिल सकता है। डाकुओं से असलहा लेकर उसकी रकम भी देंगे। हुकूमत सिंध ने तमाम ट्रांसपोर्टर्स को ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल की हिदायत कर दी है। ट्रैफिक कवानीन और रूट परमिट्स की शराइत पर अमल न करने पर गाड़ियां जब्त करने का इंतबाह किया गया है। वजीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन कहते हैं तमाम गाड़ियों को मुकर्ररा रफ्तार में चलाना लाजिम होगा। ओवरलोडिंग, गलत ओवरटेकिंग, तेज रफ्तारी, लापरवाह ड्राइविंग से इज्तनाब किया जाए। नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस के तहत एक्सल लोड की मुकर्ररा हद पर अमल किया जाए। बैनुल अज़दाई ट्रांसपोर्ट और स्कूल और कॉलेज की गाड़ियों में गैस के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। तमाम पब्लिक सर्विस गाड़ियों में इमरजेंसी एग्जिट, फर्स्ट एड बॉक्स लाजमी होगा। गाड़ियां सिर्फ दुरुस्त और मौसर दस्तावेजात पर ही चलाई जाएंगी। ड्राइवर्स के पास दुरुस्त ड्राइविंग लाइसेंस होना लाजमी होगा। हिदायत की अदम तामील की सूरत में गाड़ियां जब्त की जाएंगी। सिंध हुकूमत ने कारकर्दगी रिपोर्ट अवाम के सामने लाने का फैसला किया है। पहली मरतबा ऐवान सदर में किसी भी सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पेश की जाएगी। संजय साधवानी मजीद बताएंगे। संजय, क्या तफसील है? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानिब से सिंध की जो कारकर्दगी है वो इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो जरदारी दुनिया भर के सफीरों के सामने पेश करेंगे। सिंध विजन के नाम दिया गया है इस इवेंट को, जिसमें पहली मरतबा
सिंध की जो 17 साल कारकर्दगी है वो दुनिया भर के सफीरों के सामने पेश की जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध में जो हेल्थ के मुतालिक प्रोजेक्ट्स हैं, सिंध में जो तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं और सिंध की जो फ्यूचर प्लानिंग्स हैं वो दुनिया भर के सफीरों को बताएंगे। इस इवेंट का मकसद ये है, सिंध हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि सरमायाकारी सिंध में की जाए। जो सरमायाकार हैं दुनिया भर के सफीर हैं, उन्हें ये पैगाम पहुंचाया जाए कि सिंध में स्पेस मौजूद है काम करने के लिए। अगर आप सिंध में सरमायाकारी करने चाहते हैं या दुनिया भर के सरमायाकार सिंध में अगर सरमायाकारी करना चाहें तो सिंध हुकूमत उनकी भरपूर मावनत करेगी। बहुत शुक्रिया। 1 जनवरी से बिजली की औसत बुनियादी निर्ख में ₹1.79 फी यूनिट इजाफा हो जाएगा। नेपरा ने डिस्कोस की दरखास्त पर बिजली के बुनियादी टैरिफ पर फैसला जारी कर दिया। नेपरा ने अपना फैसला भिजवा दिया है, जिसका इत्तलाक विफाकी हुकूमत से मंजूरी के बाद होगा। नेपरा एलामिया के मुताबिक 1 जनवरी से बिजली का औसत टैरिफ ₹33.38 फी यूनिट मुकर्रर किए गए हैं। इस वक्त मुल्क में नाफिजुल अमल फी यूनिट बिजली के बुनियादी निर्ख ₹31.59 है। नेपरा का मुतय्यन करदा नया टैरिफ मौजूदा टैरिफ से ₹1.79 फी यूनिट ज्यादा है। रवां साल के लिए डिस्कोस की मजमूई माली जरूरत का तखमीना 3,379 अरब रुपए लगाया गया है। माली जरूरियात में 2,923 अरब रुपए बिजली की खरीदारी की कीमत है। एलामी में 456 अरब 15 करोड़ रुपए बिजली तकसीमकार कंपनियों के अखराजात और मुनाफा शामिल हैं। रवां साल बिजली की सालाना फरोख्त का तखमीना 101 अरब यूनिट लगाया गया है। यकसा टैरिफ की दरखास्त दायर करने के लिए फैसला विफाकी हुकूमत को इरसाल कर दिया गया है। फरवरी में मुल्क में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए राह हमवार हो गई। वफाकी हुकूमत ने नीलामी के लिए पॉलिसी डायरेक्टिव जारी कर दिया है। मुल्क में ब्रॉडबैंड सारिफीन की तादाद 15 करोड़ 20 लाख से तजावुज कर गई है। वफाकी हुकूमत ने PTA को शफाफ और मुसाबकती नीलामी कराने की हिदायत की है। पॉलिसी डायरेक्टिव के मुताबिक 2014 से 2021 तक मुख्तलिफ बैंड्स में स्पेक्ट्रम नीलाम हो चुका है। मौजूदा मोबाइल ऑपरेटर्स और नए सरमायाकार नीलामी में हिस्सा ले सकेंगे। 700 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की बुनियादी कीमत $65 लाख फी मेगाहर्ट्ज मुकर्रर होगी। 1800 और 2100 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की कीमत $1 करोड़ 40 लाख फी मेगाहर्ट्ज मुकर्रर की गई है। 2300 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए कीमत $10 लाख। 26 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की बुनियादी कीमत $12,50,000। 3500 मेगाहर्ट्ज बैंड की कीमत $6,50,000 फी मेगाहर्ट्ज होगी। स्पेक्ट्रम फीस पाकिस्तानी रुपए में अदा होगी। डॉलर रेट लॉक होगा। 5G स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी न्यूट्रल होगा। किसी एक टेक्नोलॉजी की पाबंदी नहीं होगी। सारिफीन के लिए बेहतर क्वालिटी ऑफ सर्विस शराइत नाफिज की जाएंगी। कामयाब बोली दहिंदगान को 15 साल के लिए नया लाइसेंस जारी होगा। कहते हैं भारत एशिया कप जीता लेकिन ट्रॉफी लेने स्टेज पर नहीं गया। क्रिकेट में ऐसी सोच या रवैया नहीं होना चाहिए। मुख्तलिफ लीग्स में भारतीय फ्रेंचाइज ओनर्स की वजह से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मुंतखब ही नहीं किया जाता। ये मायूस कुन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। There are two powerhouses in world cricket, and to see how things have transpired, like I saw India win the Asia Cup and it didn't go up and accept the trophy, and I just think it's just too much, man. Like, these things shouldn't be in our game, man, especially if we are ambassadors for the world. Certain Pakistanis can't be involved in certain teams because they're owned by Indian owners. It's just sad, man. I think it's so hard to be in a World Cup, for example, and you got to try to shift games because you don't want India and Pakistan to play at this place, or India can't come to Pakistan when cricket is meant to be played in Pakistan. I just think it's so wrong. It's one of the things I would love to see change, before I finish play cricket. खबर है कराची से, जहां पर लासी गोट में एक घर में फायरिंग से खातून जाँ बहक और मर्द जख्मी हो गया है। बात करेंगे नजीर शाह, हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए इस मुतालिक नजीर। लासी गोट जहां पर गैरत के लर्जा खेज कत्ल की वारदात हुई है और फायरिंग और छुरियों के वार से एक खातून और एक मर्द को कत्ल कर दिया गया है। पुलिस, रेंजर्स और तफ्तीशी हुकाम मौके पर पहुंचे, जहां पर एक लाश सीढ़ियों के नीचे है जबकि एक सीढ़ियों के ऊपर खातून की पड़ी हुई थी। पुलिस का कहना है कि नसरुल्लाह और लतीफा नामी खातून है जिन्होंने 5 महीने पहले अदालत में भागकर शादी की थी और यहाँ पर रह रहे थे, और इसी आज नामालूम अफराद हैं जिन्होंने घर में घुसकर इनको तशद्दुद का निशाना बनाया, गोलियां मारी और बज़ाहिर ऐसा लगता है जैसे छुरियों के वार भी किए गए। जो खातून थी वो तो मौके पर ही दम तोड़ गई थी, जबकि जो मर्द नसरुल्लाह है वो अस्पताल पहुंचते वक्त इंतकाल कर गया। और पुलिस की जानिब से क्राइम सीन से शवाहिद इकट्ठी की जा रहे हैं।
کرائم سین سے پولیس کو ایک خون میں ڈوبی ہوئی چھری بھی ملی ہے اور پولیس کی جانب سے مزید جو تحقیقات کا عمل ہے وہ جاری ہے. جی شکریہ آپ کا نذیر. ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے وینزویلا کے بحری جہاز کے عملے کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا. امریکہ تمام پابندیوں پر عمل کروائے گا. وینزویلا کے روسی پرچم والے تیل بردار جہاز بیلا ون کو قبضے میں لینے کے مشن میں برطانیہ نے امریکہ کا ساتھ دیا. برطانوی وزارت دفاع کا کہنا ہے امریکہ کو بین الاقوامی قانون کے تحت معاونت فراہم کی. روس نے امریکی اقدام کی مذمت کرتے ہوئے کہا روسی آئل ٹینکر بین الاقوامی پانیوں میں تھا. جہاز پر موجود روسی عملے کی حفاظت اور واپسی یقینی بنائی جائے. امریکہ نے تیل کی برآمدات سے منسلک وینزویلا کے 2 آئل ٹینکرز کو گزشتہ روز بحر اوقیانوس میں قبضے میں لے لیا تھا. روس نے حفاظت کے لیے بحری جہاز اور آبدوز روانہ کی تھی. روس نے جہاز کا نام مارنیار رکھ کر اس پر اپنا پرچم لہرا دیا تھا. امریکہ نے خود کو 66 بین الاقوامی تنظیموں سے نکال لیا. صدر ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیا. ان میں بین الاقوامی موسمیاتی معاہدہ اور خواتین کے حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کا ادارہ بھی شامل ہے. امریکہ مزید 35 غیر اقوام متحدہ تنظیموں اور 31 اقوام متحدہ کے اداروں سے نکلنے کا ارادہ رکھتا ہے. ان میں اقوام متحدہ کا فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج بھی شامل ہے جسے دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلی سے متعلق بنیادی معاہدہ سمجھا جاتا ہے اور یہی پیرس ماحولیاتی معاہدے کی بنیاد ہے. اقوام متحدہ کے اداروں سے علیحدگی کا مطلب ان اداروں میں شرکت اور مالی تعاون کا بھی خاتمہ ہوگا. ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے بین الاقوامی تنظیمیں امریکہ کے بجائے اپنا ایجنڈا پروان چڑھاتی ہیں. ان تنظیموں کے ایجنڈے سے امریکہ کی خود مختاری اور خوشحالی کو خطرہ ہے. امریکی ریاست لاس ویگاس میں جاری ٹیک ایکسپو میں اے آئی مشینیں اور روبوٹس توجہ کا مرکز ہیں. دل کی شریانوں کا جائزہ لینے والا باڈی سکین، برتن دھونے والے، بال کاٹنے والے جدید آلات میں شرکاء دلچسپی لے رہے ہیں. ہیئر کٹنگ کے لیے فرسٹ سمارٹ کلپر کے بھی چرچے ہیں جو بال تراشنے کے ساتھ سر کی ساخت کو سکین کر کے سٹائل بھی بناتا ہے. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا. حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ.